اور جب کوفہ والے فسادیوں کو بدنہادوں کو پتہ چلا کہ امام عالی مقام علی جدہ و علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید بادشاہ بن بیٹھا، امام نے بیعت نہیں کی، تو امام عالی مقام کو انہوں نے سارے کوفی ایک گھر میں جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد سلیمان کے گھر میں جمع ہو کر کے انہوں نے امام کو خط لکھا، خط لکھنے کے بعد خط آیا، ایک خط کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تقریباً 150 خطوط انہوں نے لکھ دیے۔ امام علی مقام نے 150 خطوط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد امام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ چچا بھی لگتے تھے، چچا لگتے تھے رشتے میں، اس لیے کہ مولا علی کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایک رشتہ یہ تھا کہ وہ نانا بھی لگتے تھے، چونکہ وہ رسول اللہ کے بھی چچا زاد بھائی تھے، بڑے کئی رشتے تھے، بڑا پیار تھا۔ ابن عباس نے پیشانی چومی، اس وقت ابن عباس کہتے ہیں روئے زمین پر آپ سے افضل کوئی نہیں، آسمانوں میں آپ کے ڈنکے بجتے ہیں، آپ مصباح الہدی ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، آپ چلے جائیں گے تو کائنات سونی ہو جائے گی۔ کوفی وعدہ خلاف ہے، بدنہاد ہے، فسادی، آپ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا یہ خط دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ آئیں اور ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو قیامت میں ہم آپ کے نانا کو شکایت کریں گے، آپ کے اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہم تو کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہ چاہتے تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو جان بڑی پیاری تھی، میں کیا کروں، میں دین بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے اور دیگر بزرگوں نے مشورہ دیا، آپ کے ابا کو کس نے شہید کیا؟ کوفہ والوں۔ آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے کس نے مارے؟ کوفہ والوں۔ کس نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑا؟ کوفہ والوں۔ ساری چیزیں بتائی۔ آپ ایک کام کریں، آپ نہ جائیں، آپ اپنے کسی معتمد کو، اپنے خاص آدمی کو بھیج دیں۔ امام علی مقام کے کئی چچا زاد بھائی تھے، کئی چچا زاد، اس میں سے حضرت مسلم ابن عقیل یہ بھی چچا زاد بھائی تھے، بڑے خوبصورت آدمی تھے، اور یہ مولا علی کی جو دوسری بیوی تھی، حضرت مولا علی کی دوسری بیوی تھی، ان کی بیٹی کے شوہر تھے، یعنی اس رشتے سے وہ امام حسین کے بہنوئی بھی لگتے تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی لگتے تھے، اور بڑے ہوشیار آدمی تھے، دانا آدمی تھے، اور امام علی مقام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے۔ بہنوئی ہونے کے بعد، چچا کا بیٹا ہونے کے بعد امام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے، تو امام نے فرمایا مسلم ابن عقیل آپ تشریف لے جائیں میری نائب بن کر، اور آپ ان سے بیعت لیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عقیل کے شہزادے، عقیل سگے چچا ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ مولا علی کے سگے بھائی ہیں، حضرت عقیل، حضرت جعفر سگے بھائی ہیں، مولا علی کے حضرت عقیل سگے بھائی ہیں، طالب سگے بھائی ہیں، یہ سب سگے بھائی ہیں، اور عقیل کے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے، ایک ہی دن میں تقریباً 18,000 یا 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ایک روایت کے مطابق 17,000، اور ایک روایت جو بیان کی گئی 40,000، مختلف راوی ہیں، 18,000، 17,000، 40,000، یہ روایت اتنی بڑی، بعض لوگوں نے 4,000 بھی لکھا، جو بھی روایت ہے، لیکن ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کا بیعت کرنا یہ بڑی بات تھی۔ اسی کوفہ کے اندر یزید کے حامی بھی رہتے تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر، مسلم بن عقیل جو امام حسین کے نائب بن کر آئے، ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے، اگر اپنا تخت چاہتا ہے، یہ آدمی نرمی کرتے ہیں، نعمان بن بشیر جو کوفہ کے صوبادار تھے، گورنر تھے، کوفہ تھے، یہ جو ہے بڑی نرمی کرتے ہیں، اگر تو اپنا تخت بچانا چاہتا ہے تو جلدی سے کسی سخت انسان کو بھیجے۔ یہ تیز رفتار سواری سے خط کوفہ سے دمشق پہنچا، اور یزید اس وقت شراب پیتے بیٹھا ہوا تھا، اس کا مشیر خاص اور یار خاص، اس کا قریبی دوست جس کا نام سرجون تھا، تو اس شخص نے یزید نے پوچھا کہ تو میرا خاص آدمی ہے،
مورخین نے اس کے بارے میں دو باتیں کہی، ایک یہ کہ وہ یہودی النسل تھا اور ایک کہ وہ عیسائی تھا، دونوں اس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، لیکن تھا یزید کا لنگوٹیا آدمی۔ تو یزید نے اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں اس پر، تو اس نے سرجون نے اس کو مشورہ دیا کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے انتہائی سخت دل انسان چاہیے نپٹنے کے لیے، اور تیرے پاس ابن زیاد سے زیادہ سخت انسان کون ہے؟ اس لیے کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، کسی طرف کوئی اشارہ کرنے کی، صرف آپ کو تجربے کے لیے، آپ پڑھو گے علماء کو، صوفیاء کو، اللہ والوں کو تو پتہ چلے گا، ظالم جو لوگ ہوتے ہیں، سخت جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے زبردستی نہیں ہو جاتے، اوپر بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں تب کوئی ظالم پیدا ہوتا، ظالم ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ جو ابن زیاد تھا، اس کا باپ زیاد، اس کا نام عبید اللہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد۔ ابن زیاد کا نام آپ تاریخ میں ڈھونڈیں گے تو کیا ملے گا؟ ابن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب نے زنا کیا اور اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا زیاد، بلکہ زیاد کا ایک معنی زیادہ کے بھی ہوتے ہیں، زیاد مطلب زیادہ، کثیر، تو اس کو نام بھی نہیں رکھا گیا۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو زیاد اس لیے کہا کہ اتنے زیادہ لوگوں سے وہ پیدا ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کو زیاد کہا۔ یہ ہے زیاد کی تاریخ۔ یہ میں تاریخ کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال اگر زیاد اس کا نام بھی رکھا جائے تو اس کی ماں بہرحال کوئی شریف عورت نہیں تھی، تو یہ زیاد کا بیٹا ابن زیاد تھا، ٹھیک۔ اور مروان کے بارے میں تو آپ سن چکے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے کہا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس کو گھٹی دینے کے لیے لایا گیا تھا مروان کو، تو حضور نے گھٹی نہیں دی، فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، آقا نے اس کو واپس کر دیا۔ یعنی آپ سمجھیں معاملات کو، یہ کوئی جو وہ حادثاتی اتفاقی معاملات نہیں ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کوئی حادثاتی بات نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت سے 200 سال پہلے ایک پتھر ملا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو امام حسین کو شہید کریں گے کیا وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ یہ دو امام حسین کی ولادت کے 200 سال، ایک ایسا گرجا جو رسول اللہ کی آمد کے صدیوں پہلے موجود تھا، اس پر غیبی قلم سے لکھا یہی عبارت تھی، بلکہ لوگ اس کو شعر کہتے ہیں، یہ عبارت تھی کہ کیا وہ لوگ جو امام حسین کو شہید کریں گے وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا تھا۔ یعنی شہادت امام حسین بڑی کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ امام حسین کی ولادت سے پہلے، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے بھی اس کے چرچے تھے۔ یہ کوئی حادثاتی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو یوں ہی بھول جائے۔ تو ابن زیاد کو کہا کہ یہ چونکہ، اور یزید اس سے بڑا ناراض تھا، وہ تھا بصرہ کا حاکم، اس کو بصرہ سے بھی ہٹانے کا چکر چل رہا ہے، لیکن جب یہ معاملہ آ گیا تو جلدی سے اس نے خط لکھا کہ تو اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنی جگہ مقرر کر اور تو جلدی سے کوفہ جا۔ اور وہ کوفہ گیا۔ اب وہ ابن زیاد کی ماں مر جانا وہ بھی الگ میٹر ہے، ابھی میں ان کی ماؤں کو ہی پڑھنے لگوں گا تو بالکل عنوان ہی ختم ہوتا۔ یہی تو بات ہے، اسی لیے کہتا ہوں اپنی ماؤں کے لیے دعائے رحمت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن اہل بیت نہیں بنایا، ہمیں اہل بیت کا بے لوز غلام بنایا ہے۔ یہ خون کی شرافت ہے، یہ دودھ کی نجابت ہے تمہاری ماؤں کی، ہماری ماؤں کی، یہ برکتیں ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھے۔ تو کہا کہ ابن زیاد کو بھیجو۔ ابن زیاد حلیہ بدل کر کے کوفہ میں داخل ہوا۔ ابن زیاد جب حلیہ بدل کر کوفہ میں داخل ہوا تو وہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پناہ دے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن مختار اس کے گھر میں تھے، ٹھیک اس وقت تھا۔
ابھی عبیداللہ ابن مختار کا ذکر بھی کہیں آگے آئے گا. کچھ لوگوں کو یہ جناب بھی بڑے پیارے ہیں لیکن وہ آگے ذکر آئے گا. تو حالانکہ اس نے بدلہ وغیرہ لیا ہے مختار ابن عبیداللہ ثقفی نے، مختار ابن عبیداللہ ثقفی نے بدلہ لیا ہے. اس کو مختار ابن اسد بھی لوگوں نے لکھا مختار، لیکن مشہور اور معروف مختار ابن عبیداللہ ثقفی. تو اس کے گھر رکے ہوئے تھے، تو امام مسلم نے اس کا گھر چینج کیا اور آپ چلے گئے حضرت ہانی کے گھر. اور یہ جو حضرت ہانی ابن عروہ ہے یہ صحابی رسول تھے اور یہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے. جب ہانی کے گھر آپ پہنچے تو حضرت ہانی کے گھر پہنچنے کے بعد مختار کے گھر سے جو معاملہ ہوا وہ بحث یہاں نہیں بیان ہو سکتی، ٹائم ختم ہوتا ہے. میں جلدی سے شہادت پڑھ دوں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاکہ پھر ہم کل چونکہ 9ویں محرم ہوگی اور 10ویں شب ہوگی، شب عاشور ہوگی، تو ہم کربلا کے واقعات پھر برکت کے لیے پڑھ سکیں اور اپنی ایمان کو تازہ کر سکیں. اس کی برکت ہر سال یہ پڑھے جاتے ہیں، اس کی برکتیں نصیب ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اللہ ہماری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کربلا سنتے سنتے مجھ سے، اب وہ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے ماشاءاللہ وہ بڑھاپے کو پہنچ. الحمدللہ 2 نسلیں اب اس کی طرف سے گزر رہی ہے. بہتوں کو تو واقعات بھی یاد ہیں لیکن پھر بھی وہ اس لیے سنتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو، برکتیں نصیب ہو. بلکہ کہیں کہیں تو مجھ سے چھوٹتا ہے تو احباب مجھے کہتے ہیں کہ ذرا وہ بھی بیان کر دیں. ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ میری نجات کا سبب بنا دے، اس کو آپ سب کی نجات کا سبب بنا دے. آل رسول تعریف کے محتاج تو ہیں نہیں، ہم نے کیا ان پہ احسان کرنا ہے یا ان کے ذکر پہ. ان کا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو چنا ہے. اللہ سے دعا ہے آخری دم تک یہ نوکری اللہ پاک اہل البیت کی لیتا رہے، دنیا بھر میں لیتا رہے. تو میں جلدی سے بات پڑھ دوں کہ امام مسلم ہانی کے گھر دروازے پہ پہنچے. ہانی بیمار تھے، ان کے دروازے پہ امام مسلم پہنچے. تو کنیز آئی کون ہو؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں. تو حضرت ہانی نے جلدی سے بلایا اور پھر آپ کو کہا کہ معاملہ کیا، آپ نے سارا معاملہ بتایا. اور پھر اس کے بعد حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر پناہ دی. اور پھر ہانی نے کہا ایک کام کرو، ابن زیاد سے میرے سیاسی تعلقات ہیں، رابطے ہمارے ہیں ابن زیاد سے. میں بیمار ہوں، اس کو اطلاع کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مجھے دیکھنے آئے گا. شکایت کا ایک لمبا چوڑا خط لکھ دیا. کیا بات ہے ابن زیاد، تم مجھے دیکھنے بھی نہیں آئے اور کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے جو بھی شکایتیں کی. اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کو دیکھنے آتا ہوں، رات کو آؤں گا. حضرت مسلم بن عقیل کو کہا وہ میرے پاس دیکھنے آئے گا، میں اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھ دوں گا، اتنے ٹائم میں آنا اور آپ اس کا قصہ تمام کر دینا، پورا کوفہ اپنا ہو جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا بہت اچھا. ابن زیاد دیکھنے کے لیے آیا، اعادت کے لیے آیا. حضرت ہانی نے اپنا امامہ 1 نہیں 2 نہیں 3 بار اتار کر رکھا، پھر پہنا، اتار کر رکھا، پھر پہنا. لیکن حضرت مسلم بن عقیل نہ آنا تھا نہ تشریف لائے. پھر آپ نے شعر پڑھا، آپ نے اشعار پڑھنے شروع کیے کہ اے میرے محبوب مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی تو پلا دے. تو کہاں ہے او میری سلمہ، تو کہاں ہے او میری لیلا، تو کہاں ہے کہ تو مجھے پانی تک نہیں پلاتی. یہ باتیں آپ نے اشعار میں کہا، یہ عرب کے لہجے میں اشارے تھے. تب بھی حضرت امام مسلم تشریف نہیں لائے. تو ایسی حالت میں اس کے جو باڈی گارڈ تھے ان کو کوئی شک ہوا، یا اس کو بڑا چتر چالاک تھا، وہ اس کو شک ہوا، وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا کہ اچھا چلتے بعد میں ملتے. نکل کر کے چلا گیا. اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے. کہا اے شہزادہ رسول، نواز رسول، کتنا اچھا موقع تھا، یہ موقع کب آئے گا؟ آپ نے کیوں اس کو نہیں مارا؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، تلوار لے کر کے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، نانا کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کو دھوکے سے قتل نہ کیا کرو. ہم خاندان نبوت کے لوگ اگر حدیث پر عمل نہ کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہے لیکن حضور کی حدیث کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے میں آپ نے کہا ٹھیک اب کیا کر سکتے ہیں، جو تقدیر کا ہے. بالآخر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر رہے. ایک جاسوس کے ذریعے سے حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس جاسوس پہنچایا گیا. مسلم بن اوسجہ بھولے بھالے آدمی تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. ان کا ایک
قاصد جس کا نام معقل تھا، وہ معقل بدبخت پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا میں آل رسول کا غلام ہوں، اور اس نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ وہ کوفہ میں ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا بھئی اہل بیت سے ہمارا کیا رشتہ، ہمارا کیا تعلق، آپ میرے پاس چھوڑو کہیں اور جاؤ۔ کہا نہیں نہیں، آپ کے پیشانی کا نور بتا رہے کہ آپ اہل بیت کے عاشق ہیں، اسی پر آپ پگھل گئے، ساری سچائی بتا دی، لے جا کر امام مسلم سے ملا دیا۔ امام مسلم کے پاس کیا گیا، نذرانہ پیش کیا، رات بھر بیٹھ کے ساری باتیں سنتا، یہ لاتا وہ کھلاتا، وہ خدمت کرتا، اور ساری باتیں سن کر کے جا کے ابن زیاد کو لگا دیا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا، جب بلاوا کیا ہانی تشریف لے گئے تو کہا، سلام کا جواب تک نہ دیا، منہ پھیر لیا۔ ہانی نے کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا اچھا آپ پوچھتے ہو کیا ہے، مسلم کو اپنے گھر چھپا رکھا ہے اور کہتے ہو کیا ہے؟ کہا نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تب اس نے معقل کو آواز دی، وہ آیا بدبخت، جب سامنے آیا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں۔ بعد میں حضرت ہانی کو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میرے حوالے کر دوں۔ فرمایا اگر امام مسلم میری بغل میں بھی چھپے ہوں تو میں تیرے حوالے نہ کروں گا، نواسۂ رسول کے لیے میں سب کچھ گما سکتا ہوں لیکن میں ان کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی جنگ ہوئی، تقریباً اس میں 12-15 لوگ حضرت ہانی نے مارے، اور جب ابن زیاد بڑھا تو اس پہ بھی تلوار کا وار کیا، لیکن یہ اس بدبخت کا نصیب کہ اس نے خود کی لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، وہ اس کی وجہ سے وہ بچ گیا، اور اس نے جو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں لوہے کا تھا زور سے حضرت ہانی کو مارا، ان کا سر پھٹ گیا، اور پھر وہ لاچار ہوئے، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ انہیں لے کر کے آؤ۔ ہانی کے گھر سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا، یہ افواہ اڑی۔ حضرت امام مسلم باہر نکلے، جو وہ بدلے کا اعلان کرتے ہوئے 4000 کوفی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ادھر سے ان کے سرداروں کو پکڑ لیا گیا تھا، ان کو دھمکایا، کسی کو لالچ دی۔ 4000 کوفی ساتھ چلے تھے، آخری میں 500 کوفی ساتھ رہ گئے۔ مغرب کا وقت، حالانکہ گھیراؤ جب ہو گیا تھا اسی وقت کام تمام ہو جاتا، لیکن امام کہتے تھے جنگ شروع نہیں کریں گے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ آخرکار چھٹتے چھٹتے 500 بچے، مغرب کی اذان کی آواز آئی، کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، 500 لوگ پیچھے تھے۔ مغرب کا جب نماز شروع کی، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا۔ امام علی مقام حضرت کا تصور کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ سب ساتھ چھوڑ دیے اور اس کے بعد مسجد کے باہر نکلے، سب کے دروازے بند۔ ایک عورت اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، توعا نام کی، اس کے گھر گئے، آخرکار اس کا بیٹا بھی جاسوس نکلا، اور پھر اس نے جو ہے امام مسلم کی جا کے وہاں مخبری کر دی۔ 300 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد نے بھیجا۔ امام مسلم نماز تہجد میں مصروف تھے، ایسے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر آپ نے سمجھا مجھے گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، جلدی سے آپ نے اپنی تلوار کو سنبھالا اور اس کے بعد 300 لوگوں سے مقابلہ کیا۔ تقریباً 180 لوگوں کو تنہا امام مسلم نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور وہ جب دیکھے امام مسلم کی بہادری کو تو پھر وہ اوپر سے پتھر پھینکنے لگے۔ آپ کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی، اور جب زخمی شیر کی طرح آپ جو ہے وہ تھک گئے تو آپ نے جو ہے وہ پیٹ لگا دی توعا کے مکان کی دیوار سے۔ اور اس کے بعد ابن اشعت جو ظالم ہے، یہ ابن اشعت بنت اشعت، یہ نام آپ بہت سنیں گے، اس کا تعلق کیا ہے وہ میں آپ کو کبھی انشاءاللہ اس پہ ہی بتاؤں گا۔ یہ ابن اشعت بنت اشعت، یہ جو سب آتے ہیں معاملات کے اندر، یہ بھی بڑا بدترین جو ہے وہ سلسلہ ان لوگوں کا، وہ کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، بات ہوگی، آپ کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال امام علی مقام کو ابن اشعت نے کہا کہ امام مسلم کو کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، فرمایا مجھے کسی کی امان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، کہا تیری امان مجھے کام نہیں آئے گی، لیکن اگر تو امان دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ کھچر پہ بٹھا لیے گئے، جیسے ہی کوفہ کے جو وہ گورنر ہاؤس کی طرف بڑے، تلوار نکال لی گئی۔ امام نے غصے سے کہا کہاں گئی بدبخت تیری امان، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ اور اس کے بعد جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سلام نہیں کیا، ابن زیاد کو، تو اس کے چمچے نے کہا اب سلام نہیں کرتے؟ فرمایا کہ تو یہ میری جان کا خاتمہ چاہتا ہے، میں اس کی سلامتی کیا چاہوں؟ البتہ کسی فاسق کو سلام دیگر معاملات جو باتیں ہوئی، بالآخر یہ ہوا کہ امام نے فرمایا
کہ مجھے تو امان دے کر کے بلایا گیا، لیکن اس نے کہا اچھا آپ کیوں یہاں آئے تھے؟ امام مسلم نے فرمایا کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں خط لکھے تھے، اب انہوں نے جو ہے وہ وعدہ توڑ دیا، وعدہ خلافی کر دی۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں تو جانتا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا، لیکن اس سے پہلے میری وصیت مجھے کرنا ہے، وصیت کرنے دو۔ پورے مجمع پر آپ نے نظر ڈالی تو عمر بن سعد جو ہے، عمر بن سعد اس بدبخت کو دیکھا تو کہا کہ میں تجھے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، کہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ بالآخر یہ ہوا کہ ابن زیاد نے کہا کہہ رہا ہے تو سن لے، یہ تیری رشتہ داری ان سے ہوتی ہے، سعد ابن ابی وقاص، کیونکہ اس کے والد تھے سعد بن ابی وقاص۔ تو عمر سعد سے کہا کہ کچھ سن لے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا 3 وصیتیں ہیں، 700 مجھ پہ قرضہ ہے وہ ادا کر دینا، اور میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور امام حسین کے پاس کوئی آدمی بھیج دینا، کیونکہ وہ میرے خط کو پڑھ کر کے واپس نکل چکے ہوں گے، ان کو منع کر دینا کہ وہ نہ آئے۔ بالآخر یہ تینوں اپنے وصیت کی، اور وصیت کرنے کے بعد اس نے تینوں وصیتیں بتا دی تو ابن زیاد ہنس کے کہنے لگا کوئی کسی خیانت کرنے والے کو بھی امانت دیتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر کہا کہ اوپر لے جاؤ کوفہ کے دارالعمارت کی چھت پر، اور لے جا کر ان کی گردن اڑا دو، اور ان کے جسم کو نیچے پھینک دو۔ کوفی لا یوفی سب تماشائی بن کر کے کھڑے تھے۔ امام نے فرمایا ظالموں، میرے ساتھ تم نے دھوکہ کیا، اب میں روتا ہوں کہ حسین پاک تم پہ اعتماد نہیں کرتے، مگر میرے خط کا اعتماد کر کے وہ تشریف لائیں گے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی، بعض لوگ کہتے ہیں 9 تاریخ تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 تاریخ تھی۔ بہرحال امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام اللہ اکبر ادھر سے نکل رہے تھے، اور ادھر کعبے کی طرف رک کر کے امام مسلم ذکر اذکار اور درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ کہتے تھے اے ہوا کاش کوئی ایسا کر دے کہ میرے حسین تک میری اطلاع پہنچا دے کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ آخرکار کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے امام مسلم کی گردن اڑا دی گئی، اور آپ کے جسم اطہر کو کوفہ کے دارالعمارت سے نیچے پھینک دیا گیا، اور آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ سر یزید کی طرف روانہ کر دیا گیا، حضرت ہانی کا بھی اور حضرت امام مسلم کا بھی، اور دونوں کے جسم کو قصابوں کی دکان پر لٹکا دیا گیا۔ بہت عرصے تک اس کو لٹکائے رکھا گیا، اور اس کے بعد سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ارمان ملک 78692 کو، جس سے ہماری ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔